جی میں تو آفس میں بیٹھا ہوں اور آ گیا ہوں جب آپ کی طبیعت کر رہی ہے مغل اجازہ صاحبہ کی، اور بہت شکریہ پیئر ڈسکشن ٹیم. تو میں تو تیار ہوں، جب چاہیں شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کو پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کی نشست میں. اور اب مائک ہینڈ اوور کرتے ہیں تو اجالا مغل میم کہ وہ سوال و جواب کا یہ والا سیشن آج کا شروع کریں. شکریہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل بھائی. شروع کرتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے لکھا ہے کہ اگر انسان سے موازنہ کیا جائے تو فرشتے قابیل کی قسم کی مخلوق ہیں، یعنی کائن ٹائپ کے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ان سے نچلی سطح پر رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا تھا، پھر فرشتے انسان کو اپنے سے نیچا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جواب دیجیے. شکریہ. اگر وہ انسان کو اطاعت اور محبت کا سجدہ کرنا چاہتے تو جب خدا نے کہا تھا کہ جب میں یہ روح ڈالوں اپنی سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس تو تم سجدے میں گر جانا، تو وہاں تو انہوں نے بڑے اپنے اندیشے اور انسان سے دوری کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا یہ وہ انسان ہوگا جو سکون کو تباہ کرنے والا، ڈس یونٹی کرنے والا اور فجر و فساد کرنے والا اور زمین پر خون بہانے والا ہوگا. اس سے بہت دوری کا اظہار کیا تھا. وہ تو بعد میں جو سجدہ کیا وہ انفارچونیٹلی تھا، غیر متوقع، یعنی کسی کا دباؤ پڑتا ہے نا، تو اس دباؤ میں سجدہ کیا. اگر نہ کرتے تو پھر یہ بھی ابلیس سے شیطان بن جاتے. تو یہاں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے. کوئی الہامی کتاب جو ہے اس بارے میں کم معلومات رکھتی ہے، اور بلکہ ہے ہی نہیں اس معاملے میں جو میں بتانے لگا ہوں. اس ابلیس کے ساتھ ان گنت فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو قرآن کہتا ہے نا لم یکن من الساجدین، یعنی کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے، وہ ابلیس ایک نہیں تھا، ان گنت. آپ یوں کہہ لیں کہ 50% ابلیس کے ساتھ وہ دوسرے فرشتے بھی گرے ہیں اور اپنا مقام کھو بیٹھے. تو اگر یہ اکیلا گرتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اکثریت تعداد جو ہے 50% وہ گر گئی ہے ابلیس کے ساتھ ہی. تو کوئی محبت کا سجدہ نہیں تھا، کوئی اطاعت کا نہیں تھا، بلکہ خدا کا دباؤ پڑا اور انہیں پتہ لگا کہ پھر نہ کیا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا بھگتان کیا ہوگا. تو پھر انفارچونیٹلی غیر ناخوشی سے سجدہ کی. فرشتوں پر جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، جن کے پاس نور ہے، نیچے آنا، انسانوں کے لیے ان گنت وقت تک کام کرنا، ان پہ جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ انسان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اور ارواح کا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا میں رکھنا بالکل پسند نہیں کرتے. کوئی اکا دکا روح جس کے پاس نور ہو، ولی کی، کتب کی،
ابدال، غوث یا کوئی اور نوح ہو اکا دکا، تو اس کو سیاسی پناہ دے دیتے ہیں اپنی دنیا میں، جسے فردوس کہا جاتا ہے، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ وہ پسند کریں۔ میں تو سفر کر چکا ہوں نا سارا، کوئی مخلوق بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ انسان کو لے یا سیاسی پناہ دے انہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابلیس کے ساتھ انگنت فرشتے یعنی 50% تھے جنہوں نے سجدہ کیا، 50% نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی عالم ارواح میں پارٹی بازی چل رہی تھی۔ پارٹی بازی تو نہیں تھی، جب تک انسانی کائنات نہیں بنائی فرشتے بہت خوش تھے، بڑے آباد اور شاد تھے، اور بڑا اچھا ماحول تھا۔ جب یہ انسانی روحیں تخلیق کی گئیں تب جا کے ان پہ مصیبتیں پڑی ہیں فرشتوں پر، کیونکہ انہوں نے طور طریقے دیکھ لیے تھے انسانی روح کے کہ ہجوم در ہجوم ارواح کی دنیا میں رہتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بت کر سکتی ہیں، وہ بھی محبت کیا، بس کچھ وقت کے لیے، باقی خدا کے ناشکر گزار ہیں۔ تو بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ یہ انڈین پاکستانی اپنی عادتوں سے نہیں جاتے، تو بار بار ٹیلی فون کر رہے تھے، میں نے بلاک کیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اپنا کہ ان کے طور طریقے روح کی دنیا میں فرشتے دیکھ چکے تھے۔ جب روحیں تخلیق کی جانے لگی تو پھر یہ وہ خود بھی شریک تھے خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس مادے میں کون سی خاصیتیں، کون سی کریٹیکل ہیں، کیا کیا مسائل ہیں۔ ان میں بہت سے ایلیمنٹ ایسے تھے جیسے فرشتوں نے دیکھ لیے کہ یہ ڈس ہارمونی ہوں گے، حتیٰ کہ یا تو یہ خدا کے ہو جائیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ سارا کچھ دیکھ تاک کے یہ معاملات پیش آئے۔ جی محترم، شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کرتا، خدا تعالیٰ کی مرضی ہی یہی تھی کہ ایسا ہو تاکہ انسان کو خیر اور شر کے امتحان کے درمیان ڈال کر اس کو آزمایا جائے۔ یہاں میں تھوڑے سے سخت الفاظ بیان کروں گا۔ یہ ایک ایسا جاہلانہ کانسیپٹ ہے جو جب ہی حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ جب خدا سے ملاقات ہو۔ تو خدا کی ذات نے کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، بلکہ معلوم جو ہسٹری ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے، اور میں تو خدا سے ہم کلام ہوں، کہ جب خود ابلیس نے، ایک مثال دے دیتا ہوں، یا اور مخلوقات، لیکن ابلیس کی مثال دیتا ہوں، جب ابلیس نے خدا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو جمہوریت کی وہ انتہا ہے خدا کے جہانوں میں، خدا نے اس کو دوزخ میں نہیں بھیجا، خدا نے اس کو اس پہ فورس یا آمریت یا اپنا زور نے استعمال کیا، بلکہ اس سے پورا موقع دیا کہ وہ اپنے خیالات کو سچا ثابت کر کے دکھائے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے۔ اب جہاں تک گائیڈنس کا تھا، خدا نے اپنی پوری گائیڈنس دی، اور باقی جو اعلیٰ مخلوقات تھی انہوں نے بھی گائیڈنس دی، اور فرشتوں نے بھی گائیڈنس دی کہ زندگی کا پھل وہ اس طرف ہے، برائی اگر غلط قدم لے گا اندھیروں کی طرف، اس کے نتائج یہ ہیں۔ لیکن یہ پورا حق دیا انسان کو کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔
تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا جاہلانہ ہے، اور بلکہ صوفیوں میں بھی ایسا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کسی مخلوق کو خدا نہیں آزماتا۔ جہاں خدا کی روح ہے وہاں پہ سکون ہے، خوشیاں ہیں، نہ ختم ہونے والی محبت ہے، اور کوہ مکا کی آزادی ہے۔ لیکن فیصلہ کلیتاً اختیار ہر مخلوق کے ہاتھ میں چھوڑ دیا کہ اگر وہ خدا سے اختلاف رکھتے ہیں تو انہیں پورا موقع دیا جائے گا، وہ ثابت کر کے دکھا دیں۔ اور خدا بڑا فیئر گاڈ ہے۔ اگر میں کہوں گا نا کہ خدا نے مجھ سے کیا باتیں کی تو شاید شک و شبہات میں یہ ہوں گے، آنے والی نسل تو نہیں، لیکن قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، اور چند کو چھوڑ کے سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہی ان کا آقا بنا ہوا ہے۔ تو خدا نے اپنی جو ہار تھی وہ وقتی تسلیم کر لی، کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری بھی پوری کر لا۔ 95% خدا نے سب کچھ تیار کر دیا، 5% انسان کی کاملیت یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو خدا جو بات کر رہا تھا، جو اب میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تو وقت آیا ہی نہیں، وہ آ جاتا تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ اب خدا نے میرے متعلق کہا ہے، فرشتے کو، ابلیس کو اور مخلوقوں کو، خاص کر ابلیس کو کہا تھا اگر یہ بھی ناکام ہو جائے یا یہ بھی ہار مان لے تو میں اپنی کائنات تجھے خود ہی دے دوں گا۔ اتنی محبت اور اتنا اعتبار تھا خدا کا مجھ پر۔ تو یہ حقیقت تھی انسان کی۔ جب میرے جیسے انسان آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے کل جہان ایک طرف ہو جائے، وہ کبھی بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ ہمیں اپنا ڈاؤن فال نیچے کی طرف گرا سکیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی کا، شعر کیا، دو شعر ہیں۔ اختلاف رائے کا صحرا بندھا تھا جس کے سر، بے دھڑک جس نے کہا کہ وہ ہے برتر از بشر، آپ اسے جو بھی کہیں وہ آپ پر ہے منحصر، بانی جمہوریت وہی تھا قصہ مختصر۔ جی محترم، میں اگلا سوال کرتی ہوں کہ یہ بھی چونکہ یہ ایک قصہ ایسا ہے قرآن کریم میں جو کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار نظریات ہیں جو مختلف علماء نے بھی اور مفسرین نے بھی پیش کیے ہیں، اور عام لوگ بھی بہت سے نظریات رکھتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا سجدے کا، اور ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنا تھا۔ فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا ہم جنس ہی نہیں تھا، تو اس نے تو ظاہر ہے سجدہ نہیں کرنا تھا، اور پتہ نہیں وہ بیچ میں آ کہاں سے گیا جبکہ حکم صرف فرشتوں کے لیے تھا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ دل کی آزادی بہت بڑی آزادی ہے۔ خدا نے مجھے اس ادوار سے گزارا، جسم کی مقصد کی تکمیل کے لیے شعور، دماغ، شعور، ضمیر، دل، روح، ان سب راہوں کی ایک عجیب کہانی ہے۔ جب اس کو پا لیا میں نے، ایک سنگم پہ دو نور مل گئے، تو کل جہاں بھی مجھے خدا سے دور نہیں کر سکتا، اور اگر 1 کروڑ ابلیس بھی آ جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ جس ابلیس نے انسانوں کی تاریخ کا ستیہ ناش کر دیا، ابھی تک خدا کی دنیا نہیں آ رہی، اور جس نے انسانوں کا بیڑا غرق کر دیا وہ بھی جنگل میں سجدہ کر بیٹھا۔ تو یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، میں آگے بتاتا ہوں، پھر پہلے آپ کا پیغام سن لوں میں۔ وہ آگ کہاں سے گیا یہ تو ہم نے اپنی کتاب میں کھول دی ہے، خدا دکھائی دیتا ہے،
کہ اس کا باپ ڈان تھا، ماں اس کی جنات کی دنیا سے تعلق رکھتی تھی. وہ سفر کر رہا تھا اس جنوں کے جہانوں میں اور اس سے ملاقات ہوئی، اور اس کو پھر وہ اپنی فرشتوں کی دنیا میں لے آیا. یہ معاملات تو ہم نے سلجھا دیے ہیں، لیکن صوفیاء کا کہنا ہے یا فلاں کا کہنا ہے، ان سب کے کہنے ایک طرف اور خدا سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر پوچھ لینا یہ ایک طرف. تو جتنے بھی ان کے اوپینین ہیں، خیال ہیں، یہاں پر آ کے ان کی آخری بس اور آخری اڈا آ جاتا ہے. اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ لوگ. سوال یہ ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ خیالات، اوپینین، یہ سب ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کامل خدا کے سامنے بیٹھ جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے بات کرے جیسے ہم دوسرے بات کرتے ہیں. تو یہاں سے سب مسائل حل ہو جاتے ہیں، انسان کو نجات مل جاتی ہے. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. اگلا سوال بھی کچھ ایسا ہی اسی معاملے سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں یہ آدم اور یہ فرشتوں کے سجدے کا ذکر آتا ہے، وہاں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام سکھائے. اس کے بعد پہلے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو. تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو نہیں سکھائے تھے، تو انہیں تو نہیں آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد آدم سے کہا کہ تو نام بتا، تو آدم نے فر سارے بتا دیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نعوذ باللہ ایک طرح کی چیٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ایک پارٹی کو سارے نام بتا دیے، دوسری کو نہیں بتائے. تو پھر کیسے وہ دونوں برابر ہو سکتے تھے؟ یہاں علم اور صفات کی بات ہو رہی ہے. جو صفات تھی انسان کے اندر، جو کوالٹی تھی، جو علم تھا، جو جذب کرنے کا اس کے اندر، جو جذبات محبت الہی تھے، یہاں وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ جب خدا ٹھنڈے پاؤں، ننگے پاؤں باغ عدن میں چلتا تھا، یعنی کہ سیل کرتا تھا. یہ مقام دل ہے، بلکہ مقام دل نہیں بلکہ حال دل ہے. تو یہ کوالٹی تھی، یہ صفات تھی جس کی خدا بات کر رہا تھا. اور یہ چیزیں جو ہیں فرشتے انسان کامل سے سیکھ سکتے ہیں. علم ان کے پاس بہت ہے، بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ وہ خدا کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے. لیکن محبت الہی کیا چیز ہے یہ انسان کامل سے سیکھ سکتے ہیں. ان معاملات میں فرشتے جو ہیں پھر آبجیکٹ ہو جاتے ہیں، سبجیکٹ نہیں ہے. سبجیکٹ جب تک ہے جب تک آپ فرشتوں سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، ان کی نقل مار رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں آپ. یہ انسانی کائنات کا تو مقصد ہی نہیں تھا کہ علم کی دلدل میں پھنس جائے. سلیمان نے کہا تھا اس زیادہ علم کو چھوڑ، یہ تجھے تھکا دے گا. ہاں اس طرف آ، اس آنگن میں آ جہاں پہ وہ محبت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ اپنی انسان میں کہتے ہیں کہ بس فقط یہی ایک ذات ہے جسے دل لگائے گا تو ہمیشہ بسا رہے گا. یعنی کہ انسانی زندگی کا مقصد جو تھا وہ محبت الہی تھی. اب میں ہوں، فرشتے میری اطاعت کرتے ہیں، میری صفات کی تعریف کرتے ہیں، لیکن میرے میں صفات تو کوئی نہیں ہے. میرے اندر خدا کا نور ہے جو ان میں نہیں ہے. تو بار بار وہ مجھے سجدے کرتے ہیں. وہی بات آ گئی نا کہ جہاں دماغ جھکا تھا وہاں زن جھکا.
اب مجھے شیطانیت سے کوئی روکے گا کیا؟ انسانی زندگی کا مقصد تھا جہاں دل جھکا، جہاں دل جھکا وہاں جو ہے اصل سجدے کا مقصد پورا ہوگا۔ اب مجھے سجدوں سے کوئی روکے گا کیا؟ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ جو نام سکھائے چیزوں کے یا جس بھی چیز کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ فرشتے آپ کو سجدے کرتے ہیں اور وہ بلند مقام ہے آپ کا کہ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ بلند آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کس طرح سے انسانیت کو پتہ چلے، کہ انسانیت کو یہ سمجھ آئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا آدم آ گیا ہے جس کو ابلیس نے بھی سجدہ کر دیا ہے۔ فرشتے تو کرتے ہی تھے، وہاں ابلیس انکاری ہو گیا تھا، لیکن یہاں جیسے کہ آپ نے اوپر کی آڈیو میں بتایا کہ اس نے بھی سجدہ کر دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت بلند مقام ہے کہ کوئی ایک بھی انکاری نہیں ہے، لیکن یہ عوام کو کیسے دکھایا جائے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ جو جب یہ اکھڑے اور وہ گر پڑا، پھر انسانیت نے اس پہ سارے بوجھ لادنے شروع کیے، نبیوں نے بھی، وہ اور بغاوت پہ اترا ہے ابلیس۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک جنگل میں ایک بات کہی تھی کہ تھیوریٹیکل تو میں جان گیا تھا، جو خدا کہہ رہا تھا کہ کالا انی، جو میں جانتا ہوں انسان کے متعلق تو نہیں جانتا، وہ تو میں جان گیا تھا، لیکن میرا علم بتا رہا تھا کہ یہ انسان وہاں پر تک پہنچ نہیں سکے گا، وہ جو چیز خدا اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی انسانی کروڑوں سال سے ہی پرے کی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہا تھا خدا سے، اس کا اختلاف یہی تھا کہ خدا یہ مان لے کہ میں اس انسانی مخلوق سے بہتر ہوں، یعنی کہ جنات اور فرشتے اس مخلوق سے بہتر ہیں کیونکہ تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اب فرشتوں میں سفید نور ہے جو سچائی کا نور ہے، یعنی کہ سچے اور علموں کو پانے کا نور ہے۔ جنات کی دنیا میں ایک ایسے ایموشنل ایلیمنٹ ہے جو انتہا پسند ہے، اگر وہ خدا کی طرف آ جائے تو واہ واہ، اگر دوسری طرف جائیں تو یا محبت یا نفرت۔ انسان بھی بیچ میں ہی ہے، اندھیرے اور روشنی کے درمیان میں ہے۔ اب مجھے انسان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو انسانیت میرے جو معاملات ہوئے خدا سے، یہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ محبت الہی کا درس ہے، اس کو پڑھتے جائیں گے، میں نہ بھی ہوا تب بھی یہ خدا سے مل لیں گے۔ خدا نے یہ کہا کہ ان کتابوں کے اندر محبت الہی کا اتنا نور اور درس ہے، تو نہ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ ملیں گے۔ اب خدا کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ میرا آسمانی نور اور گولڈن نور، تیرے آنکھ کا نور تیرے اندر آ گیا ہے، یعنی کہ جو خدا کا نور ہے وہی تیرے اندر میرا نور آ گیا ہے۔ یہ نور سبجیکٹ ہے جس سے ان گنت نور آ سکتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے اب تو صرف کوشچن آف ٹائم، وقت کی بات ہے بس۔ اگر یہ نہیں مانیں گے، یہ جو اندھیری، یہ بھوت چڑیلے، یہ روحیں، یہ جو اب ہیں، یہ مخلوق زمین پر یہ نہیں مانے گی، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنا انجام دیکھ لیں گے، لیکن کام کیونکہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کوشچن آف سیکنڈ تھرڈ جنریشن، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہتر کہنے، بہتر سننے والے اور ایسا دل رکھنے والے ہوں گے کہ وہ جو دل رکھیں گے اس کی نہریں تجھ سے پھوٹی ہیں، اس کی چشمے تجھ سے پھوٹے ہیں، اور جو اصل چشمے پھوٹ کے تجھ میں گئے ہیں وہ میرے سے گئے ہیں اور میرے سے پوری انسانیت کو پہنچیں گے۔
تو خدا نے کہا یہ تو دنیا آ گئی ہے، بس تھوڑی سی، اگر یہ نہیں مانتے تو اپنے کام خراب کریں گے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنا کام پورا کرنا چاہتا ہوں بس. اس کے بعد گائے گی دنیا محبت کے گیت خدا کے لیے. جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی یہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں خدا کو اور زاہد صاحب کو بھی سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سجدہ عبادت کے لیے کرتے ہیں، تو کیا زاہد صاحب کی بھی عبادت کرتے ہیں فرشتے؟ میڈم سوال فارورڈ کر دیجئے، جزاک اللہ. میرا خیال ہے انہوں نے آپ کے وہ لیکچرز نہیں سنے یا وہ سوال جواب کے سیشن جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ بھی آپ کو سجدہ کرتا ہے. میرا جو سجدہ ہے وہ خالق کائنات ہے، میں مخلوق ہوں. میرا سجدہ جو ہے خدا کو وہ اطاعت کا سجدہ ہے، اس کی فرما برداری. اور جو اصل سجدہ جس پہ خدا نے مجھے سجدہ کیا وہ محبت الہی کا سجدہ ہے. تو جو خدا نے مجھے سجدہ کیا وہ میری محبت کو سجدہ تھا، مجھے سجدہ نہیں کیا. اور جو فرشتے میرے نور کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں وہ خدا کے نور کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں. تو میرے سجدے میں محبت کی وہ کامیابی ہے جو زندگی کا مقصد ہے. باقی سارے سجدے خدا کو جائز ہیں، اور مجھے فرشتے نہ بھی سجدہ کرے تو میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ میں کچھ سجدہ تھوڑی کرواتا ہوں ان سے، بلکہ میں تو گلے لگ کے ملتا ہوں. تو یہ فرق بتایا خدا نے، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا مجھ جیسا تو خدا جیسا کامل ہو جیسا خدا ہے. یہ محبت الہی کی تکمیل ہے جس پہ محبت الہی میں خدا نے مجھے سجدہ کیا. عبادت کے لائق وہ ہے، پوری مخلوقات جو ہیں اس کی عبادت پوجا پاٹ، بلکہ ہندی زبان میں پرستش کا لائق وہ ہے، میں نہیں ہوں. فرق کرنا پڑے گا، اندھوں جیسے معاملے نہیں کرنے. جب آدمی تعصب کی نگاہ سے آتا ہے تو آتا بھی خالی ہے اور جاتا بھی خالی ہے. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پرستش تو خدا کی ہے، ہر کائنات کی ہے. میں کون ہوں؟ میں کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. میں نے تو وہ محبت کی حقیقت بیان کی ہے جو خدا نے کہا کہ بیان کر، بلکہ اگر وہ نہ کہتا تو میں یہ بات ہی نہیں کرتا. خدا نے کہا بیان کر کے میں نے تیری محبت کو سجدہ کیا، بیان کر کے میرے نور کا سنگم تجھ میں آ گیا. تو دیکھیں نا، جب خدا نے کہا بیان کر کے تو میرا دل ہے، اور اگر نہیں کرے گا بیان تو میرا گناہ کرے گا. تو جب آپ کو انعام دیا جائے تو تہخانے میں چھپا کے تھوڑی رکھ لیتے ہیں آپ اس انعام کو دکھاتے ہیں. اور اگر میں انعام نہ بتاؤں خدا کے تو میں گناہگار ہوں گا خدا کا. جی محترم، اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا مامور بنا کر بھیجتا ہے اس کو یہ تو کہتا ہے بار بار کہ تو بیان کر، تو بیان کر، لیکن یہ ہے کہ اس کی تائید میں کوئی ایسے کھلے کھلے نشان نہیں دکھاتا کہ کسی کو یقین بھی آ جائے، جس کی وجہ سے لوگ عدم یقین کی وجہ سے اس مامور کو تکلیفیں دیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی ایسی شفقت بھی فرما دے کے ساتھ ساتھ کچھ نشان بھی اس کے دکھاتا جائے تو پھر شاید لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ بہت خوب ایک صوفی شاعر نے بھی اسی مضمون کو اس انداز سے ادا کیا ہے کہ انسانی نفس کے بارے میں کہا ہے کہ در در پھرے یہ کتا در 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 ہوئے، در در پھرے یہ کتا در 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 ہوئے، ایک ہی در کا ہو رہے تو در در کرے نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ کرتا ہے، یہ انسان کے دماغ جو ہے نا یہ خراب ہو گئے ہیں، یہ بلب جو ہیں یہ فیوز ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر اسی بات کو لے لیتے ہیں جیسے مسلمان اور عیسائی کہتے ہیں جو معجزے دکھائے عیسیٰ نے، تو پھر کیوں نہیں خدا کی اس کے مددگار ہوئے؟ کیوں نہیں خدا کی مدد کی اس کے مددگار ہو کے خدا کی دنیا لے کے آئے؟ جو یہ کہتے ہیں اس کے مطابق تو ایسے معجزے کسی نے دکھائی نہیں۔ اور پھر جب محمد صاحب کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے وہی اصول کی بات کی، جب اسے کہہ رہے تھے نہریں نکلوا دو، ایک فرشتہ دکھا دو جو بازار میں گھومے آپ کے ساتھ، ہمارے یہ کام کرا دو، چڑھ کے دکھا دو، تو انہوں نے کہا کہ جو میں یہ لے کے آیا ہوں تعلیم، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ تو ضد باز تھے نا، خدا کو آمنے سامنے کر کے دکھا دو جیسے موسیٰ کو کہا تھا۔ تو یہاں جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کون دل کی مرضی سے خدا کو پانا چاہتا ہے اور کون ہٹ درم ہے۔ تو خدا نے ایک رستہ رکھا ہے، دنیائی رستے تو آپ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، بیمار ہو تو ڈاکٹر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اگر کوئی جرم کا مسئلہ آ جائے تو وکیل کی طرف بھاگ جاتے ہیں آپ، اور معاملات اور آ جائیں تو جو ان کے پیشہ ور ہیں ان کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو خدا نے بھی ایک راہ رکھی نا، تمہیں بتایا ہے سب لوگوں کو کہ اس راستے سے مجھے مل سکتے ہو، اور اب اگر آپ ضد بازی کریں اور کہیں نہیں جی ہم نے اس راستے سے نہیں ملنا، ہم تو اپنا کوئی طریقہ نکال کے ملیں گے، تو پھر بھٹکتے رہو، کیونکہ خدا نے تو ہر چیز کا ایک قانون قاعدہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں کوئی رونے پیٹنا شروع کر دے، اگر میں خدا کا دل ہوں کہ جی رب سورج جو ہے وہ تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو پھر روتا پیٹنا میں چلا جاؤں؟ خدا کے قوانین ہیں، وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں یہ ہے، اس سے مراد کہ روحانیت کا سورج جہاں سے اب طلوع ہوگا وہ یورپ ہے، تو خدا بتا رہا ہے کہ جاؤ اور سفر کرو اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں تو داخل کر کے دیکھو۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو وہاں پہلے دکھا، ہر درم قسم کے۔ ان کو چاہے آپ سارے معجزے دکھا دیں جو انبیاء کے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے۔ جی محترم، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اکثر سمبولک لینگویج میں بات کرتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہوتی ہے۔ اب میں اگلا سوال کرتی ہوں، یہ بھی ایک ممبر نے یہ ممبر جو ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے فرمایا تھا کہ صرف اسلام ہی زندہ مذہب ہے، اس کے علاوہ ہر مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کلام کرنا بند کر دیا ہوا ہے، جبکہ آپ کے ساتھ اس شرط پر ہم کلام ہوا کہ اپنا مذہب چھوڑ، اپنی ٹریڈیشن چھوڑ، اپنا ملک چھوڑ، اور اس کے بعد میں تجھے کوئی مشن دوں گا۔ تو آپ کے ساتھ تو اسلام چھوڑنے پر بات کرنے پر راضی ہوا، یا اپنا جلوہ دکھانے پر، یا مشاہدات کرنے پر، جبکہ مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ زندہ مذہب صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ بات تو غلام احمد قادیان کو بھی یہی کہی تھی، اس نے بتایا نہیں کہ ہجرت کر اور جا، جیسے روم کی کالونی عیسیٰ کے دور میں تھی، انگلینڈ جا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہی بتانا تھا کہ یہ مذہب کو چھوڑ، تو وہاں تک تو بات ہی نہیں پہنچی، وہ تو جاتا تو اگلا مشن ملتا نا۔
جیسے اگر عیسیٰ روم میں جاتا تو پھر اگلی بات ہوتی نا. تو خدا نے جو کہا وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے 50 سال کے بعد. اپنا مذہب بھی، کلچر بھی، ٹریڈیشن بھی، ان پوری دنیاؤں کو چھوڑ، پھر میں تجھے نئی دنیا دوں گا. کہ قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے، کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا خدا ہے، میں اس کا خدا نہیں ہوں. میرا کام یہ ہے محبت الہی میں جو مجھے کہتا جاتا ہے میں کرتا جاؤں. اب یہاں ایک واقعہ میں کر دوں جو بڑی تکلیف لگے گی مسلمانوں کو. جب اس جسے آپ غوث اعظم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اپنی دنیا میں لے گیا، اپنے ہاتھوں سے محبت الہی کی شراب پلائی، اس کا جھنڈا گاڑا، جب تک تو ٹھیک تھا اور خدا کو نوکر بھی کہہ دیا اس نے، وہ اس کا نوکر بھی بن گیا. جب اس کو کہا کہ چھوڑ یہ سب کچھ، نمازیں چھوڑ، یہ سب کچھ آگے چل میرے ساتھ، تو اسے محمد صاحب کا خیال آ گیا کہ محمد صاحب کو نمازیں نہیں، ان کو نہیں کہا کہ چھوڑ، ان کو نے کہا نہیں فلاں چھوڑ، تو وہاں محمد صاحب کے ساتھ لٹک گیا. تو وہاں تک تو خدا کے ساتھ تھا جہاں تک یہ پہنچا ہوا تھا اور نوکر بنا. اب خدا اگلی دنیا دے رہا ہے تو وہاں مذہب کا خیال آ رہا ہے، محمد کے ساتھ عشق نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ نور دھواں ہو گیا، نور چلا گیا، شیطان آ گیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی پچھتاتا ہے. تو پھر اس نے بیٹا تو بنا لیا محمد عربی نے، بس پھر اسلام کی دنیا میں بیٹھ آرام سے. وہ اگلی دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کو بالکل نہیں تھی. چلا جا، نکل جا، کیونکہ زندگی کا مقصد حیات خدا کا ہونا ہے، کسی نبی کا نہیں ہونا. یہی کام اپنا غلام احمد قادیان سے ہو گیا کہ خدا کے بعد میں محمد عربی کی محبت میں کافر ہوں، اتنا عشق میں گیا گزروں. پھنسا کہ نہیں پھنسا پھر اگلی دنیا میں. آخری بات بھی بتا دوں، کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن میں بتا دیتا ہوں، اس کی اسی نافرمانی سے شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ وہ جو اگلی دنیا دے رہا تھا اپنی دنیا وہ نہیں لی، اسے ہرا سانپ بنا دیا. یہ سانپ کا روپ لے لیتا ہے. اور پوچھنا ہے مجھے، میرا منہ نہ کھلواؤں نہیں تو میں عیسیٰ کا اور محمد صاحب کا ہی بتا دوں گا. بس یہیں تک بات رہنے دو تاکہ بات بنی رہے. اگر میری زبان کھلواؤ گے تو بڑے تنگ ہو جاؤ گے سارے. جی محترم، اگر یہاں مناسب نہیں تو آپ میری پرسنل ونڈو پہ بتا دیجیے گا مجھے، کیونکہ مجھے کافی شوق ہے ہر چیز کے بارے میں جاننے کا. اب میں ایک اور ممبر کا سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جی محترم جی، ایک ممبر کا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ 10 سال میں یہ قادیانیت کو یورپ میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ قادیانیت کو یورپ میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ آپ قادیانیت کیوں کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے نام کو احمدیت سے چاہتے ہیں کہ پکاریں؟ کیوں نام بگاڑ کے پیش کرتے ہیں آپ؟ اب سوال یہ کہ 10 سال میں یہ احمدیت یورپ میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی جگہ دیکھتا ہوں، اپنا تمہارے سے تو کروڑوں درجے بہتر ہیں. ستن سے تو جدا نہیں ہو رہا بھائی، بات چیت ہی ہو رہی ہے نا. اگر اس احمدیت میں کچھ کافی کام خراب بھی ہو چکے ہیں یا کافی احمدیت جو چھوڑے انہوں کا ہم پہ ظلم ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن ہر جگہ یورپ میں ان کے سینٹر بن چکے ہیں. یہ یورپین کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، رائے عامہ کے جو کام ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں. تو جرمنی میں یہی ہے. تو میں تو بہت اچھی طریقے میں تو دیکھتا ہوں کہ ترقی کر رہے ہیں.
اور یہ جو ترقی، یہ جو احمدیت کے یہ جو گلشن ہے، انہی میں سے تو پھول آئیں گے جو خدا کے مددگار ہوں گے. خدا نے مجھے بتا دیا ہے جو نئی نسل ہے وہ احمدیت میں نہیں رہیں گے، وہ آگے نکل کے خدا کے مددگار ہوں گے. میرا تو صرف واسطہ ہوگا، لیکن وہ میرے واسطے سے پھر خدا کے نیا آسمان اور نئی زمین کے مددگار ہوں گے. اور یہی زندگی کے مقصد کی تکمیل ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے نبی کو ایک دوسرے سے تو محبت کرنے کے لیے نہیں آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ نبیوں سے اختلافات ہوتے ایک جگہ پر. غلام احمد قادیان مجھ سے اکثر ملنے آتے ہیں، بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں، بلکہ دل کا حال بیان کرتے ہیں. تو دعا گو ہیں کہ جو احمدیت میں جو نئی نسلیں ہیں وہ آ جائیں، خدا کی مددگار ہو جائیں. تو میں بھی چلا جاؤں گا، میری روح بھی اگلے جہانوں میں چلی جائے گی. تو جس شخص نے اس نے دنیا میں اس نے غلام احمد قادیانی نے ایک دفعہ کہا تھا اگر میرا کام نامکمل رہے اور میں خدا مجھے ساتویں آسمان پہ بھی بٹھا دے تو مجھے کیا خوشی ہوگی. اب یہ جو میں پیغامات میں بتا رہا ہوں، مجھے کسی نبی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، خود یہ تن محبت ہے، لیکن وہ چیزیں مجھے کھولنی پڑ رہی ہیں. خدا نے کہا اگر نہیں بتایا تو آنے والی انسانیت کو ڈھکا لگ جائے گا، اس لیے مجبوراً مجھے بتانا پڑ رہا ہے. مجبوراً کیا کروں؟ انسانیت کو ٹکر لگ گیا تو نئے آسمان اور نئی زمین کیسے آئیں گے؟ جی محترم، یہ ایک سوال ہے، اگر یہ نبی ہیں تو جب میں نے ان کے دین کو سمجھنے کے لیے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے مجھے بلاک کیوں کر دیا؟ نہ میری یہ عادت ہے، نہ میری فطرت میں کسی کو بلاک کرتا ہوں، لیکن اکثر یہ لوگ بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے تعصب اور نفرت میں سوال کرتے ہیں، ورنہ میں اچھے طریقے سے جواب دے کے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے آپ کا رابطہ کرا دیتا ہوں تو وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن شروع میں سے جو بدبو آتی ان کے سوالوں میں سے، وہ بڑے الٹے طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. بلکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ پہلے میری کتابیں پڑھ لو، براہ راست تم بس اپنی موومنٹ کو نہیں، اپنا سارے ممبروں کو وقت دے سکتا، لیکن یہ چاہتے ہیں میں ہی ان کے لیے بیٹھ جاؤں، ان کے ہر ٹیڑے، ہر الجھے ہوئے سوال، کیونکہ اندر تو آگ لگی ہوئی ان کے اندر مذہب کی، نا اپنے مذہب کی. تو ورنہ میں بڑے اچھے طریقے سے کچھ سوالوں کا جواب، ایک دو سوال کا جواب دے کے کہہ دیتا ہوں کہ وہاں پہ پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور باقی اطہر سے بھی پوچھ لیں اور دوسرے لوگوں سے میں بتا دیتا ہوں کہ پلیز ان کو ٹیک کیئر کریں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو بلاک کر دیتا ہوں، یہ تو گالی بازوں کو میں بلاک کرتا ہوں، ماں بہن کی گالیاں، قتل کرنے والوں کو، اور جو عجیب عجیب مذہب کے ٹیڑے ٹیڑے سوال کر کے خود نمبردار بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ان کو بلاک کرتا ہوں میں. سیدھا کوئی اگر یہ سوال کر دے کہ جی میں خدا کا سائل ہوں، مجھے جواب چاہیے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ میں تو بڑا نازک دل ہوں، میں تو اب تو وہ انہوں نے بلاک کر دیا، شکایتیں کروا کے ہزاروں لوگوں نے میرے خلاف، تو ان واٹس ایپ کو انہیں بھی میں ہر سوال کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، تو کوئی 99% تو گالی گلوچ، قتل کی دھمکیاں، وہ بھی میں اس لیے سنتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سائل ہو، حقیقت میں جاننے والا ہو خدا کا، اور وہ بھی بیچارہ رگڑے میں آ جائے، گندم کے ساتھ گھل پھر جائے. تو انہوں نے وہ بھی بند کروا دیا. پھر وہ اب 0178 وہ جو میرا نمبر ہے، وہ ٹیلی گرام پہ جو چاہیں سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. میں نے اطہر کو بھی کہہ دیا پبلسٹی کر دیں کہ جن کے پاس ٹیلی گرام ہے وہ اسی نمبر پہ آ جائیں 017817921778. میں آپ کے ہر سوالوں کا جواب دوں گا، اور آپ کو میں گائیڈ بھی کر دوں گا کہ اور پہلے تعلیمات اور میرے لیکچر اور جو میرے لوگ ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کریں. محترم زاہد خان صاحب، آپ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تمام نبیوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں عالم ارواح میں،
اور اس آڈیو میں آپ نے یہ فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی آپ کو بار بار ملاقات کرتے رہتے ہیں اسی دنیا میں. تو سر جیسے آپ کی مین اور بیسک تعلیم یہ ہے کہ آپ تمام شریعتوں کو، تمام پہلے دھرموں کو منسوخ کر چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی نبی ہو کر ہو گزرے ہیں ان کو ایمان لانا یا یہ کہنا کہ ہم نبی مانتے ہیں ضروری نہیں. تو کیا اسی کیٹیگری میں ظاہر سی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی آتے ہوں گے؟ تو پھر تو کوئی آدمی ان کو بھی نہ مانے تو اس میں بھی اس پہ کیا ملامت ہو سکتی ہے، کیا اس کی برائی ہو سکتی ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ظاہر سی بات ہے عالم اربع میں اس بات کی جانکاری تو ہوگی کہ آپ شریعتوں کو منسوخ کر رہے ہیں، آپ دھرموں کو منسوخ کر رہے ہیں. کیا آپ کی ان سے اس بارے میں سوال جواب ہوئے اور ان کو بتایا آپ نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی نبی تسلیم کرنا ضروری نہیں آج کی دنیا میں؟ بتائیں. جی محترم، جہاں تک سوالوں کا تعلق ہے تو اول تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بجائے فون کرنے کے لکھ کر پوچھا کریں، اپنا سوال ٹائپ کر کے یا آڈیو میسج میں آپ کو بھیج دیں، جب آپ کو فرصت ہوگی آپ ان کو اس کا جواب دے دیں گے. اور دوسری بات، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض سوالات جو ہوتے ہیں وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے یا کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں. یہ سوال تو فائدہ مند ہوتے ہیں. بعض سوال کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں اور لاجواب کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، بعض اپنی علمیت کا روب ڈالنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں. تو سوال کرنے والوں کی نیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ وہ شخص سوال کرے جو اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے اور عاجزی کے ساتھ سوال کرے. سائل کو نہیں چاہیے کہ تڑی دکھائے اور خواہ مخواہ جس کو کہتے ہیں اوپر سے آنا اس کی کوشش کرے. بہتر ہے. محترم، کافی وقت ہو گیا ہے اور میں آج کا اپنا آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے تمام حکمرانوں کیسر و کسریٰ وغیرہ کو اپنی نبوت کے بارے میں خط لکھے تھے اور انہیں خود پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. ایسا ہی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھے تھے. کیا آپ نے بھی کوئی ایسے خطوط موجودہ دور کے حکمرانوں کو لکھے ہیں یا جو نمایاں شخصیات ہیں علمی یا سیاسی لحاظ سے ان کو خط لکھے ہیں یا اپنی کتابیں انہیں بھیجی ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. شکریہ. پہلے میں اس شریعت نے منسوخ کر دی، مذہب منسوخ کر دیے، اس بات کو صحیح طریقے سے میں پیش کر دوں. یہ کام خدا نے کی ہے، میں نے گواہی دی ہے. یہ کام میرا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا مجھ سے کہ میں مذہبوں کو شریعتوں کو تقسیم کر دوں، ختم کر دوں. اب آگے یہ بات کہ غلام احمد قادیان کی اچھی تعلیمات بھی تو ہیں، آپ لے کر ان کو آگے آ جائیں. اسلام کی بھی اچھی تعلیمات ہیں، ہر مذہب کی اچھی تعلیمات ہیں، لیکن مسلمانوں جیسے کام نہ کریں، یہودیوں جیسے کام نہ کریں. اگر احمدیت گندے کام کرتے ہیں ایسے کام نہ کریں. تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ جو بھی انبیاء آتے ہیں وہ یہ کہنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں کہ تم میری عبادت شروع کر دو یا مجھے بیچ میں اٹھا دو. انسان کا کام جو ہے وہ سفر کا ہے، وہ سفر کرنا ہے، اس کا کہیں پہ اس کا رکنا کام نہیں ہے. کیونکہ خدا بتا رہا ہے کہ جب بھی آئیں تم نے وہ پوچھنا ہے ان سے کہ وہ کون سی تعلیمات ہے جو آگے خدا دے رہا ہے، ان کو لے کر اپنے معرفت الہی کے روحانیت کی پرواز کرنی ہے. تو اگر جب اگلے نبی آئیں گے جو زمین خدا کے نور سے بھر جائے گی، وہ بہت سی باتیں بتائیں گے اور مجھے لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں گے جی ہم نے تو باقی سننا ہی نہیں، تو یہ تو جرم ہوگا. ان کی باتوں کو سن کے مجھ سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں. یہودی انکار کرتے تھے عیسیٰ کا، تو خدا سے کیسے ملیں گے؟ اب یہ عیسائی انکار کرتے ہیں محمد صاحب کا. ضد بازی ہے نا. اس کی بہترین مثال یہ ہے، اویس کرنی زندہ تھا محمد صاحب کی زندگی میں اور ملاقات بھی نہیں ہو سکی،
لیکن محمد صاحب کی تعلیمات جو تھیں، جو اچھی تعلیمات تھی، وہ اس نے ڈال کے آگے سفر کر رہا تھا. تو پھر محمد صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اگر تمہاری علی اور عمر اویس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا. اور آپ نے امامہ بھی دیا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے شفاعت کرے. تو ان باتوں کو سمجھ جاؤ کہ ریلائزیشن کے بعد آپ کا سفر جو ہے وہ خدا کی طرف ہے. پھر ایک ایسا حال آتا ہے جب آدمی کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود ہم کلام ہوتا ہے خدا کے ساتھ. اب محمد اختلافات رکھتے ہیں مجھ سے، عیسیٰ کے بھی اختلافات ہیں، موسیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر ہفتے دن آ جاتے ہیں. بلکہ عیسیٰ کو بھی کہا کہ تو غلطی کر رہا ہے. موسیٰ جسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے محمد صاحب نے بھی کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا اس کو چھوڑ دو، آگے جا کے تنگ ہو جاؤ گے تم. غلام احمد قادیان جو ہیں وہ ان دلی خواہش ہے کہ جو اہمیت کا جو درخت ہے جہاں پہ سید روحیں بیٹھیں گی وہ آگے پرواز کریں اور خدا کی نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہو جائیں. تو بھائی مخالفت کہیں کی؟ اور اگر کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ اس نے یہ غلطیاں کی تو وہ پہلے ٹھیکہ غلطیوں کا بتانے والا یہ بتا دے کہ کیا اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیا وہ غلطیوں میں ملوث نہیں ہے. تو جس تکڑی میں تو ٹولے گا ترازو میں تجھے بھی اس میں ٹولا جائے گا. آسانی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ڈال کے اچھی تعلیمات آگے آ جائیں تاکہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. یہ دور مختلف ہے لیکن کتابیں جو ہیں جرمنی کے تمام چرچوں میں پہنچائی گئی ہیں اور کئی جگہ پہ جیسے ہیسن ایک سٹیٹ ہے وہاں پر جو کیتھولک ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو کوئی زاہد صاحب کی تعلیم پہ عمل کرے گا اس کی چرچ سے چھٹی کرا دی جائے گی، اور اگر وہ پریس ہے تو اس چرچ سے بھی اس کو چھٹکارا کرایا جائے گا. یہ ہیسن ہے. تو کتابیں اور تعلیمات جہاں جہاں پہنچ سکتی ہیں وہ میں نے کیا ہے اور ان کو بڑے پیار محبت سے فریڈم سے کہا کہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں شاید تمہاری دنیا اس سے سنور جائے. سائنسدانوں میں بھی ایسے بہت سائنسدان کہتا ہوں سیاست میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے رسپانس کیا اور اب تو مجھے ملنے آتے ہیں میرے گھر میں ہی. بڑے اچھے پیار محبت کے تعلقات ہو گئے ہیں بیٹی کی وجہ سے، اور جو میری بیٹی کے وہ ہسبینڈ ہیں. تو یہ کام رفتہ رفتہ ہوتا ہے، اس میں جلد بازی میں پھل نہیں آتا. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کر جاؤں اور خدا کہے کہ ویل ڈن، بس واو. اس کے بعد ہماری زندگی پھر روح کی زندگی پھر ایک پتنگ ہوگی جو ہر جہانوں میں اڑتی پھرے گی. میں بھی آپ سب کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں. جواب جلدی جلدی دینے پڑتے ہیں تو وہ پوری بات تو نہیں ہو پاتی جس میں گہرائی میں جواب دیا جائے، لیکن چھوٹی چھوٹی ایک منٹ میں بھی بڑا کچھ بیان ہو سکتا ہے. اور اس کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں امیر فیصل صاحب کا اور آپ کا اور یہ پیور ڈسکشن ٹیم کا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا، اور سوالوں جواب سیشن کے ایک اور والیوم کو کمپلیٹ کرنے کا. سر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر جلدی ہی ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، بہت شکریہ آپ کا، اتنا ٹائم آپ نے دیا. سوالات تو بہت ہیں، میرے پاس بھی بہت ہیں اور آ بھی رہے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن جیسا کہ میں آخری سوال آج کا آپ سے پوچھ چکی ہوں تو انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی.
تو جن لوگوں کے سوال آج رہ گئے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی کل پوچھ لوں گی. بہت شکریہ.